ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے باہمی تعلق، انگلش میں اسے کہتے ہیں انٹر ریلیشن شپ۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ مسلمان اللہ ایک خالق کو جانتے ہوئے تمام انسانیت کو اکائی کی صورت میں دیکھتے ہیں اور تمام مخلوق برابر ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے اور ان کی نشانیوں میں سے ہے پیدا فرمانا آسمانوں کا ہے اور زمینوں کا، اور مختلف ہوتا ہے تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا، بلا شبہ اس میں بھی نشانیاں ہیں عالموں کے لیے۔ اے انسانوں، حقیقت یہ ہے کہ پیدا کیا ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے، پھر بنا دیا ہم نے تم کو قومیں اور قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچانے جاؤ۔ بلا شبہ تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ ہر بات جاننے والا اور پوری طرح باخبر ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے لیے انسانوں کے رنگ، نسل، زبان، خاندان کے فرد کے بیرونی اختلافات اللہ کی شاندار تخلیق کی علامات ہیں۔ اس طرح ظاہری اختلافات اور افراد کی دوسرے پر برتری یا کمتری کی وجہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسلام میں انسانوں کے درمیان امتیاز یا بڑائی کا معیار صرف روحانی یا اخلاقی خوبیاں ہیں، جیسے ایمان اور تقویٰ۔ انسان کی کردار کی برتری اور اس کے علم کی سطح اور اسلام پر عمل دنیاوی چیزیں مثلاً دولت، مرتبہ، طاقت، خاندان اور تعلیم اس وقت تک قابل قدر نہیں جب تک انہیں اس اللہ کی راہ میں، اس کی رہنمائی میں، اس کی عوام کی بہتری کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ انسانی خاندانوں میں جن کے خیالات حقائق کے متعلق ایک دوسرے سے ملتے ہوں اور ایک جیسی اقدار رکھتے ہوں، فطرتاً ایک دوسرے سے قربت محسوس کریں گے۔ اس طرح مسلمان خواہ دنیا میں کسی بھی جگہ رہتے ہوں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حمیت، محبت اور رحم دلی کے جذبے رکھتے ہیں۔ قومی مرکز، زبان یا ثقافتی عادات سے قطع نظر اسلام کے پیروکار ایک کمیونٹی، ایک خاندان کی افراد کی طرح ہیں جو ایک دوسرے کے ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اور اسلام میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان باہمی تعلق بہت ہی قرآنی آیات اور احادیث سے پیدا کیا گیا۔ سب سے بہتر خیرات لوگوں کے درمیان اچھی خواہشات بڑھانا ہے۔ اہل ایمان ایک دوسرے کے لیے اس طرح ہیں جیسے ایک عمارت جس کا ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی ایک وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے کے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کے اس دائرے سے باہر مسلمان کے لیے تمام انسانیت کے مسلمان اور غیر مسلم بھائی اور بہنیں ہیں، اور اس پر ان کے لیے اس طرح کی مہربانی اور اصول فرض ہیں، کیونکہ اسلام انسانوں کے درمیان مذہب یا کسی اور معیار کی بنا پر تفریق نہیں کرتا۔ دراصل اسلام کا تمام انسانیت کے ساتھ بغیر کسی فرق کے اچھا سلوک اس قدر مضبوط ہے کہ یہ مسلمانوں کو جنگ کے موقع پر بھی دشمن لوگوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک سے منع کرتا ہے۔ خاص طور پر یہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلق اور ہمسائیگی کے تعلقات کی عزت کرتا ہے۔ حضور کی روایات کی روشنی میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق، خواہ ان کا تعلق کسی بھی عقیدے سے ہو، یہ حدیث واضح کرتی ہے۔ تمام مخلوق اللہ کی اولاد ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کی اولاد کے لیے مہربان ہے۔ اچھے تعلق کی خصوصیات۔ نمبر 1، غصے پر قابو۔ اچھے تعلق کی قابلیت غصے پر قابو کے لیے زور دیتی ہے۔ اگر کسی کو دوسرے پر غصہ آئے تو اس غصے پر قابو پائے۔ اگر وہ اس کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہو۔ اس سلسلے میں حضور کی ایک روایت یادگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
सच्चा मुसलमान वो नहीं जो अपने मुखालिफ को कश्ती में शिकस्त दे। हकीकी पहलवान वो है जो अपने गुस्से पर काबू में कामयाब हो जाए। आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।